سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت بڑی الغار آ گئی ہے سوشل میڈیا کی. اب جو کتب بینی تھی نا، جو کتابیں پڑھنے کا ذوق جو تھا وہ بچوں میں ختم ہو چکا ہے. اور بچے آج کل بہت مصروف ہیں، صبح اسکول جاتے ہیں، شام کو اکیڈمی جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو موبائل کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کتابیں اب کیسے یہ ریوائول ہو سکتا ہے کہ لوگ بچے کتابوں کی طرف راغب ہوں؟ یہ بہت زیادہ مشکل یہ والا مرحلہ ہے. میں اگر یہ آپ سے کہوں، ابھی حال ہی میں میری کتاب آئی، افسانوں پر مبنی کتاب ہے، اور وہ آپ یقین کیجئے کہ وہ آپ کی سالہ سال کی محنت ہوتی ہے جو ایک کتاب کی صورت میں آتی ہے. آپ افسانے لکھتے ہیں، کہانیاں لکھتے ہیں. میری افسانوں کا مجموعہ ہے اور وہ مختلف کہیں چھپ جاتا تھا ادبی مجلوں میں. لیکن جب میری کتاب آئی، آپ یقین کیجئے کہ وہ میرے بچوں کے لیے پڑھنا کافی مشکل ہو گئی. اردو نہیں پڑھی جاتی ہے بچوں سے. اردو کے لیے تو تکلیف دہ بہت ہے میرے لیے، کیونکہ میں خود اردو دان ہوں. میں تو پڑھاتی رہی ہوں اردو، کہ اس کو وہ کہہ رہے ہیں بہت مشکل ہے. اور میری بیٹی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی چھوٹی چھوٹی AI ویڈیوز بنوا لیں تاکہ میں اس کو دیکھ لوں. میں نے کہا بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، یہ کتاب پڑھو. میرے لیے باعث شرمندگی ہے کہ میں دوسروں کو کیا کہوں، میرے اپنے بچے نہیں پڑھ رہے. تو چلے ایک کام کرتی ہوں، میں نے ان کو رات کو دونوں کو، بیٹا چھوٹا ہے اور بڑی بیٹی ہے، بٹھا کر تو ان کو خود سے سنانا شروع کر دیا کہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ کچھ تو کتاب کو پکڑیں، اس کی برکت ہے، باعث برکت ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑیں، بہت سکون ملے گا. یہ کتاب پکڑنے سے کبھی کسی کے ہاتھوں میں درد نہیں ہوا. ابھی آپ یقین کریں، میں پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر پہ گئی تو وہاں پتہ چلا ایک بچی کے یہاں سے آپریشن ہوا، اس کے انگوٹھے سے یہاں تک، کہ یہ موبائل یوز کرنے سے ہاتھ موومنٹ نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ دماغ کے اوپر بہت برے اثرات ہوتے ہیں، آنکھوں نظر پر بہت ہوتے ہیں، بلڈ پریشر پہ. بالکل. ابھی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دھندلاہٹ نظر آ رہی ہے، ستارے نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا ستارے ابھی آگے جا کے اور دھندلے ہوں گے، ابھی تو یہ شروع کے مراحل ہیں. تو کتاب بینی جو ہے بڑی تکلیف دہ ہے، کیونکہ میں خود بھی ابھی بھی جس کو بولتے ہیں نا انگریزی میں پلو بک، وہ میرے پاس ابھی بھی ہوتی ہے. ایک کتاب چاہے وہ میں 6 ماہ میں پڑھوں، ایک رات میں پڑھوں، جتنے بھی عرصے میں پڑھوں، مجھے تسلی ہے کہ میرے لیمپ کی روشنی میں مجھے کتاب نظر آ رہی ہے. لیکن بات یہ ہے روما کہ جو لائبریریز تھیں پہلے ہر سکول میں، کالج میں، اور اب بہت بڑی بڑی لاہور میں بھی لائبریریز ہیں، وہاں میں جب جاتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بہت چند بچے بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل رجحان ختم ہو چکے. اب دیکھیے لیپ ٹاپ کے اگر آپ اس پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ جائیں، اگر آپ کو کوئی ریسرچ کرنی ہے تو آپ 2 بٹن دبائیں، آپ کو دنیا جہان کی لائبریری اور آپ کو ریلیونٹ میٹیریل مل جاتا ہے. اب وہ کتاب پڑھنے کی محنت کوئی گوارا نہیں کرتا. میں نے نا ایزی وے ہو گیا. کہیں پڑھا تھا کہ یہ صدی جو ہے یہ کتابوں کی آخری صدی ہے. تو مجھے آپ یقین کیجئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اور مجھے کسی نے کہا کہ سنو تم ایسے کرو کہ کتاب پر تو اتنی لاگت آتی ہے، تم ای بک بنا لو. میں نے کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ کون سی ای بک ہے. جب تک آپ کے ہاتھ میں کتاب نہیں آئے گی نا، آپ اس کا لمس محسوس نہیں کریں گے، آپ کی زندگی میں وہ مزہ ہی نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کا بچہ ہو اور وہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں ہو، ویڈیو کال کر لے، کیا آپ کو سکون ملے گا؟ جب تک وہ پاس نہ آئے، آپ اسے گلے نہ لگائیں تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. تو یہ ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ٹیچرز کی ذمہ داری ہے. ابھی میں نے ایک اور کچھ پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا، تو وہ کتاب کھولنے کی بجائے استاد نے کہا اچھا اب ایسے کریں، اپنے موبائل اوپن کریں، آپ کے پاس سب کے پاس انٹرنیٹ ہے. میں نے کہا سر میرے پاس کتاب بھی ہے، تو کیوں نہ میں یہ کھول لوں. ٹھیک بات ہے. اور نہیں یہ شارٹ کٹ ہے. ہم نے خود بچوں کو یہ راستہ دکھا دیا کہ آ جاؤ اس طرف، یہ کچھ شارٹ کٹ ہے. دوبارہ سے کتابوں کو تحفوں میں دینا شروع کریں. بالکل. اچھی ایک اور بات بتائیے کہ جو ہمارے زمانے میں، اور آپ تو خیر بعد میں آئی ہیں بہت، یہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز تھیں، بچے کھیلوں میں حصہ لیتے تھے. یہاں بڑی دھوم ہوتی تھی لاہور میں جب گورنمنٹ کالج، اسلامیہ کالج کا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوتا تھا، ہاکی کا میچ ہو رہا تھا. اب بچے نہیں کھیل رہے. اب بچے اتنے موٹے موٹے ہو گئے ہیں برگر کھانے سے، تو اب کھیلوں کھانے سے زیادہ بیٹھنے سے. جی بالکل، مطلب فزیکل ایکٹیویٹی کوئی. بالکل. پہلے زمانوں میں آپ دیکھیں کہ بچے 2-3 پراٹھے کھا کے اسکول جاتے تھے، وہ اتنی ادم کود کرتے تھے، اچھلتے تھے، کودتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. ٹائم پہ بھوک لگتی. ابھی آپ کو بتاؤں کہ 1-2 شاید صرف کرکٹ کا ہی رواج رہ گیا ہے، باقی فٹ بال کا میچ ہو، ہاکی کا ہو، تو شاید ان کے گھر والے یا دوست احباب بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ میرا تعلق الحمرا سے ہے، کانسرٹس ہوتے ہیں، کانسرٹس کے لیے فون آئے جاتے ہیں. 1 سیٹ چاہیے، 10 چاہیے، ہم تم سے نہیں بولیں گے.
میرے بچے ضد کر رہے ہیں, میری بہن ضد کر رہی ہے, ہمیں بلا لو, ہمیں بلا لو. میں نے کہا ابھی ہم یہاں پر فٹ بال کا میچ رکھیں گے, والی بال کا رکھیں گے, تو وہ کہیں گے کہ کتنی بورنگ ایکٹیویٹی ہے, یہ کیا فضول بات ہے. میں نے بیڈمنٹن کھیلا تقریباً یونیورسٹی لیول تک. اچھا, آپ یقین کیجئے کیا مزہ آتا تھا اس میں, اور سوچتی تھی کہ جلدی سے یہ والا جو پیریڈ ہے ختم ہو, اگلا ہو اور میں جاؤں. اور جس دن اس کا فائنل ہوتا تھا تو کیا پورا کا پورا وہ جو ہال ہے ہمارا وہ بھرا ہوا ہوتا تھا. اور جو کھیلوں سے جو ایک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے اور وسیع القلب بھی ہوتی ہے کہ آپ اگر میچ ہار بھی گئے تو آپ اپنے مخالف سے ہاتھ ملاتے ہیں, اسے داد دیتے ہیں کہ تم اس سے اچھا کھیلے ہو. بالکل ایک صحت مند ایکٹیویٹی ہے. جی بالکل. لیکن وہی بات نا, یا لیپ ٹاپ یا میوزک کانسرٹ, وہ بری بات نہیں ہے, لیکن خدارا دوسری چیزوں پر بھی تو اتنا ہی رجحان رکھیے نا. جی اچھا, ایک اور بات بتائیے روما کہ جو آپ کیونکہ پڑھاتی رہی ہیں اور آپ بچوں کے نفسیات سے بہت اچھی طرح واقف ہوں گی, نوجوان طلباء و طالبات, یہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہے اس کا کیا فقدان ہو گیا ہے کہ ہماری جو بچے ہیں وہ یعنی خرافات میں زیادہ پڑ گئے ہیں, جیسے موبائل وغیرہ پہ, دوسری چیزوں میں اچھی طرف رجحان نہیں جا رہا. تو ماں باپ کی ٹریننگ کا قصور ہے یا اساتذہ کی ہے یا اوور آل ماحول ہے, کون ذمہ دار ہے؟ اسے میں المیہ کہوں گی, اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. جی بالکل. اگر معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو بچہ جس گود سے نکلتا ہے نا, سب سے پہلے تو وہی دیکھتا ہے. وہیں سے میری 2-3 جاننے والے ہیں, انہوں نے بتایا کہ بچے کو یہاں چوٹ لگ گئی. کیا ہوا؟ وہ بچہ ماں کی گود میں تھا, سو رہا تھا, وہ موبائل دیکھ رہی تھی, وہ ہاتھ سے گرا تو اس کے فیس پہ لگا. جب بچے یہ دیکھیں گے کہ ماں باپ نے ان کے خوبصورت لمحے, جب وہ پہلی مرتبہ اس کا دانت نکلا, وہ چلا وہاں تک بھاگا گرتا گرتا, وہ نہیں میں دیکھ رہی ہوں, میں اپنا موبائل جو ہے نا اس کو دیکھ رہی ہوں. کسی طبقے سے بھی دیکھ لیں خواتین آپ, چاہے وہ امیر ہیں, غریب ہیں, پڑھی لکھی ہیں یا گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں, وہ صرف ہر وقت اپنے موبائل پر دیکھ رہے ہیں. گاڑی میں موبائل یوز ہو رہا ہے. جب ہم بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لگائیں گے, ان سے بات نہیں کریں گے, رات کو کہانی سنانے کا رجحان ختم کر دیا, ہاتھ سے کھلانے کا, یہ لو برگر, یہ لو شاورما, یہ کھاؤ اور چلے جاؤ, کارٹون لگا دیتے, 1 منٹ ٹھہر جو, یہ دیکھ لوں, یہ دیکھ لوں. خدارا ان کو ایک سائڈ پر رکھیے. یہاں سے پہلی سیڑھی جو ہم نے خراب کر لی ہے. ہم نے بلکہ بھی میں آ رہی تھی جب راستے میں, تو ایک گاڑی جو ڈول رہی تھی, ویسے تو کوئی انسان جو نیند میں وہ ڈولتا ہے, میں نے گاڑیاں ڈولتے دیکھی ہیں, اور میں شرط لگاتی ہوں کہ جب میں پاس جاؤں گی تو وہ خاتون یا وہ موبائل پہ ہوں گے. ہم نے اپنے بچوں کو اس سے دور کیا. استاد نے کیا کیا, چلو لیپ ٹاپ کھولو, موبائل دیکھو, اس میں یہ چیز نوٹس بناؤ. اس نے گفتگو ختم کی اپنی اور بچے کی, بالکل یہاں تک کہ جو سب سے تکلیف دہ بات ہے, جو ہمارے دادا دادی نانا نانی ہیں, وہ بھی بیٹا ذرا میرا فیس بک دیکھ دو, یہ کر دو. ان سے اپنی لائف کی باتیں کریں. میرے جو پرانے بزرگ تھے, میری جو پرنانا نانا دادا, میں ان کے پاس بیٹھ کے کہا کرتی تھی, اچھا مجھے بتائیں جب آپ پاکستان بنا یہاں آئے تو کیا ہوا تھا, وہ باتیں بتائیں. اور وہ پوری فلم میرے دماغ میں نقش ہے. یہ وہ ایجوکیشن ہے, یہ وہ تعلیم ہے جو سینہ بسینہ آتی ہے, جو ہماری کتابوں میں نہیں ہے. نہ ہم نے کتابوں سے بھی دور کیا اور اپنے آپ سے